بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے پانچوں یونٹ ہسٹری آف عربک لٹریچر کا چوتھا لیسن قرآن کریم کا عربی زبان و ادب پر اثر پیش خدمت ہے۔ قرآن کریم کا عربی زبان پر اثر۔ اسلام کی آمد کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے زندگی کا تصور نہایت محدود تھا۔ نزول قرآن کے بعد خیالات و افکار میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ قرآن کے آفاقی تصور نے زندگی کے افق کو وسیع کر دیا۔ اس انقلاب سے ہر شعبہ حیات متاثر ہوا۔ قرآن کے زیر اثر علم و فن کے نئے زاویے واہ ہوئے۔ شعر و ادب اور زبان پر بھی قرآن کے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ قرآن مجید نے ادب میں حریت فکر، وسعت نظر، پاکیزگی تخیل اور بلندی معنی کے اوصاف پیدا کیے۔ ادب عربی قرآن مجید سے قبل لفظی حسن و شوکت کا مرقع تھا اور اس کا مقصد محض جذبات سافلہ کی ترجمانی تھی۔ قرآن مجید نے ادب عربی کو صوری و معنوی حسن کے ساتھ جذبات عالیہ کی ترجمانی کے آداب سکھائے۔ اگر قرآن کریم کے مذہبی تقدس اور دینی اہمیت سے قطع نظر کر کے اس کو خالص زبان اور ادب کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شاید یہ پہلا صحیفہ ہے جو عربی زبان و ادب میں کتابی شکل، ابواب، فصلوں، وقفوں اور فل سٹاپ کے ساتھ مدون و مرتب ہوا۔ تمام علماء، مفکرین اور نقاد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان و بیان کے اعتبار سے عربوں کا سرمایہ افتخار ہے۔ اگر قرآن کا نزول نہ ہوا ہوتا تو عربوں کا نہ ادب محفوظ رہ پاتا اور نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہوتی۔ قرآن کریم نہ تو نظم ہے اور نہ ایسی مسجع نثر جس کے ہر جملے کا آخری لفظ اس کے پہلے والے جملے کے آخری لفظ کے ہم وزن اور ہم آواز ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا انداز اور اسلوب تقریر یا خطبے کے انداز و اسلوب سے ملتا ہے، بلکہ وہ نثر کی ایک ایسی منفرد قسم ہے جس میں نظم اور اعلیٰ معیار کے نثر فنی کے امتزاج سے ایسا اچھوتا اور بے مثال اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے جس میں بعض جگہ مسلسل خوبصورت اور دل آویز مسجع عبارت بھی ہے اور بعض جگہ رواں عبارتیں بھی، مگر کچھ اس انداز سے کہ جس میں پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ موسیقیت اور پوری شعری نغمگی بھی پائی جاتی ہے اور نثری سلاست و روانی بھی۔ اسی لیے کوئی انسان قرآن جیسا کلام اور اس جیسا اسلوب نہ بنا سکا، اور اس کے لیے تخلیق آدم سے لے کر آج تک نسل انسانی کو کوئی دینی یا دنیاوی کتاب ایسی میسر نہ آ سکی جو قرآن کے اسلوب بیان، اس کے معانی و مطالب کی گہرائی و گہرائی اور اس کی اثر اندازی اور دلوں میں گھر کر لینے کی امتیازی خصوصیت میں اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہی امتیاز قرآن کا سب سے بڑا اعجاز اور اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم اپنی فنی امتیازی خصوصیات کی بنا پر عربی زبان و ادب کی کسوٹی بن گیا اور آج تک اس کا یہ امتیاز باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی بدولت عربی زبان میں بہت سے نئے معانی، نئی تعبیرات اور نئے الفاظ کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے علوم و فنون پیدا ہوئے، اور بعض پرانے الفاظ کے معانی نئے سرے سے متعین ہوئے۔ اس کے لکھے جانے کی وجہ سے فن کتابت کو بڑا فروغ ہوا اور اس نے تاریخ کے بہت سے بھولے بسرے ابواب سے دنیا کو روشناس کرایا۔ قرآن کی بدولت تمام ممالک اسلامیہ میں عربی زبان مسلمانوں کی واحد مذہبی زبان کی حیثیت سے مانی جاتی ہے۔ قرآن اور اس کے انداز بیان کا زبان و لغت پر یہ خاص اثر ہوا کہ اس نے عربی زبان میں ایک خاص قسم کا انفرادی تقدس پیدا کر دیا جس کی مثال کسی دوسری زبان میں مشکل سے ملے گی۔ اور قرآن کریم کی بدولت عربی زبان میں بہت سے علوم کا وجود ہوا جس کی تشریح و توضیح کے لیے علم تفسیر اور اصول تفسیر کا وجود ہوا۔ اس کے معانی و مطالب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے علم نحو و صرف، بلاغت و بدیع، علم فقہ، علم کلام اور دوسرے فنون ایجاد ہوئے، اور اس طرح سے قرآن کریم نے عربی زبان کو آج تک زندہ اور تابندہ رکھا، اور تا قیام قیامت قرآن کریم عربی زبان کے بقا و دوام کا ضامن ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔